السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 18 سورۃ النور مدنیہ اور آیت نمبر 19۔ پہلے ہم آیت نمبر 19 کی ورڈ ٹو ورڈ اردو ٹرانسلیشن کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک، الذین جو لوگ، ان الذین بے شک جو لوگ، یحبون پسند کرتے ہیں، بے شک جو لوگ یحبون پسند کرتے ہیں، حبا یحبو سے، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں، ان تشیع یہ کہ پھیلے، ان یہ کہ تشیع پھیلے، الفاحشۃ بے حیائی، تشیع الفاحشۃ پھیلے بے حیائی، فی الذین ان لوگوں میں، آمنوا جو ایمان لائے، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ اب ہم آیت نمبر 20 پڑھیں گے اور سب سے پہلے ہم آیت نمبر 20 جو ہے اس کی ورڈ ٹو ورڈ اردو ٹرانسلیشن کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا و اور لو اگر، لا نہ ہوتا، ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالی، رعوف بے حد مہربان یا شفقت کرنے والا، رعوف شفقت کرنے والا یا بے حد مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ مومنوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب وہ کون لوگ ہیں جو مومنوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں؟ دو طرح کے لوگ ہیں۔ توجہ کریں اس بات پہ کہ کیا مسلمانوں میں، مومنوں میں بے حیائی صرف کافر لوگ ہی پھیلا رہے ہیں؟ کافر لوگوں کا تو یہ پروپیگنڈا ہے، ان کا تو یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائی جائے۔ مسلمانوں میں بے حیائی کس طرح سے پھیلائی جائے، اور مسلمانوں میں جو ہے بے حیائی کو پھیلانے کے انہوں نے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے، کیا کیا پروپیگنڈے کیے۔ انہوں نے مسلمانوں کے اندر ایسے لباس رائج کر دیے جس کی وجہ سے بے حیائی پھیلے۔ انہوں نے مسلمانوں کے اندر اپنی عورتیں مسلط کی مختلف جگہوں پہ۔ مسلمانوں نے فتوحات کی تو انہوں نے مسلمانوں کی فتوحات کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا طاقت کے زور پہ ہم ان کو نہیں جیت سکتے، لیکن ہم ان کے اندر عورت کا فتنہ پھیلا کے ان کو جیت سکتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے اندر اپنی عورتیں چھوڑ دیں، عورتوں سے بے حیائی پھیلائی، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو میڈیا کے فتنے میں مبتلا کر دیا، میڈیا کا وار، میڈیا کا فتنہ جس میں مسلمانوں کو مبتلا کر دیا۔ آج ہمارے مسلم نوجوان، آج ہماری جنریشن، ینگ جنریشن، نیو جنریشن، آج ہمارے بچے، آج ہمارے بوڑھے، بچے چھوڑ کے بوڑھے، میں کہتی ہوں بوڑھے، ٹک ٹاک میں لگے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات دیکھنے کو ملتا ہے ٹک ٹاک، بوڑھے، ہمارے بوڑھے بھی اس میں شامل ہیں، اور بچوں کو چھوڑ کے بوڑھے بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، ہر طرف پھیلائی جا رہی ہے۔ میڈیا کا وار کیا انہوں نے، اپنی عورتوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے ہر طرح کی گندگی، بے حیائی پھیلانے کی کوشش کی۔ اچھا وہ تو ایک طرف، وہ تو ہمارے صاف دشمن، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ وہ تو ہمارے دشمن ہیں، ہمیں اس بات کا پتہ ہے۔ ایک دشمن ہوتا ہے نا جو سامنے ہو، اس کا ہمیں پتہ ہے۔ اب جہاں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے، تو دیکھیں کیا ہم لوگ، مسلمان لوگ بھی مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں؟ وہ بھی مسلمانوں میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ مسلمان اپنے کپڑے جو ہیں وہ بیچنے کی، اگر ان کی بوتیک ہے تو ان کی بوتیک جو ہے نا وہ بے حیائی کے بغیر نہیں چلتی۔
ایک 5 روپے، پہلے تو روپیہ چلتا تھا، 1 روپیہ بھی چلتا تھا اور 2 روپے بھی چلتے تھے، اب تو چلے 5 سے کم بات نہیں ہوتی، 5 روپے کی یا 1 روپے کی یا 2 روپے کی آپ ٹافی خرید لیں اور اس ٹافی کے اوپر بھی ایک ننگی عورت کی تصویر ہوگی۔ کپڑے خریدنے چلے جائیں اور اس کپڑے کا، اچھی برانڈ کا جو کپڑا ہوگا، اس برانڈ کے کپڑے کے اوپر ایسی ڈریس ڈیزائننگ کی ہوگی عورت نے کہ عورت شرمندہ ہوگی دیکھ کر، ایک باحیا عورت جو ہے وہ اس کو دیکھ کر شرمندہ ہو جائے گی۔ اب کیا وہ کافر کر رہے ہیں؟ وہ کپڑے کی برانڈ جو ہے، وہ کپڑے کی ڈیزائننگ جو ہے، وہ کرنے والی، پہننے والی، پہن کے دکھانے والی عورت مسلمان، اس کپڑے کے برانڈ کا مالک مسلمان، وہ 1 روپے، 2 روپے، 5 روپے والی ٹافی، وہ سلنٹی، وہ جو بھی ہے، اس کے اوپر اس کی تصویر بنائی گئی ایک بے حیا ننگی عورت کی، تو اس کا مالک کون ہے؟ وہ مسلمان۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگ سوچیں گے تو آپ کے ذہنوں میں آئے گا۔ ڈائجسٹ خرید لیں، وہ ڈائجسٹ جو ادھر چھپائی ہو رہی ہے، اس کی اشاعت ہو رہی ہے، وہ کون؟ اس کو چھاپنے والے کون؟ مسلمان۔ اس کی اشاعت کرنے والے کون؟ مسلمان۔ کمرشل بنانے والے کون؟ مسلمان۔ اور ان کمرشل کی اشاعت کرنے والے کون؟ مسلمان۔ وہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے، صرف کس لیے؟ پیسہ کمانے کے لیے۔ ہم ان کو کافر تو نہیں کہہ سکتے۔ یہاں ٹافی کی کمپنیاں لگی ہوئی ہیں، یہاں ٹافی کی فیکٹریاں ہیں، اس ٹافی کے اوپر 5 والی ٹافی، 2 والی، 1 والی، اس کے اوپر جو گندی تصویر لگی ہوئی ہے وہ مسلمان بنا رہے ہیں نا، وہ غیر مسلم تو نہیں بنا رہے۔ وہ چاہیں تو اس تصویر کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں۔ بسکٹ کا پیکٹ لے لیں، اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور اسی طرح جو بھی بچوں کے کھانے والی چیزیں، اور بچوں کو ان چیزوں سے کیا غرض ہے؟ بچوں کے کھانے والی چیزوں پہ یہ سارا کچھ لگا ہوتا ہے، تو وہ کون کر رہا ہے؟ وہ مسلمان کر رہا ہے۔ وہ کافر لوگ تو نہیں ادھر سے اٹھ کے آ کے ادھر فیکٹریاں چلا رہے۔ تو اگر وہ چلا بھی رہے ہیں پیچھے سے، وہ ان کا ہاتھ ہے بھی، لیکن آگے کام کرنے والے مسلمان ہیں، وہ کھڑے ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ بے حیائی پھیلا کے پیسہ نہیں کما سکتے۔ جب وہ نہیں کام کریں گے تو پھر وہ کام کیسے چلا سکتے ہیں؟ فرض کریں اگر ہم یہ سوچ بھی لیں تو اس ساری بے حیائی کے پیچھے مسلم بھی شامل ہو گئے، غیر مسلم بھی اور مسلم بھی، لیکن جو مسلمان اس میں شامل ہیں وہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، مومنوں کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس بے حیائی کو پھیلا کے وہ پیسہ کما رہے ہیں، اس بے حیائی کو پھیلا کے یا وہ لذت محسوس کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کی مخالفت میں یہ کام کرتے ہیں، جیسے عبداللہ بن ابی نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، آپ کی زوجہ محترمہ پر تہمت لگائی، واقعہ تو وہی پیچھے سے چل رہا ہے نا۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ان کے اندر بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ ہم نے اس بے حیائی کو ختم کرنا ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چسکے لینے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں میں گندی فلموں کی باتیں کرنا، گندی پوسٹ کی باتیں کرنا، اور اس طرح کی باتیں کرنا، میں نے فلاں کو فلاں کے ساتھ دیکھا، میں نے فلاں کو فلاں کے ساتھ بیٹھے دیکھا، میں نے اٹھتے دیکھا، میں نے آتے دیکھا، میں نے جاتے دیکھا، اس طرح کی باتیں کرنا۔ اور پھر یہ اس طرح کے گروپ دیکھ لیں، بنے ہوتے ہیں، آپ بازاروں میں دیکھ لیں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے ینگ جنریشن، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہم سب کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک بنا دے، بازاروں میں کھڑے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آتی جاتیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بہنیں کسی کی مائیں، کسی کی بیٹیاں، اور اسی طریقے سے بے حیائی پھیلائی جاتی ہے۔ اور جب وہ تربیت تو ان کی ماں باپ نے کرنی ہے، جب وہ گھروں میں آ کے یہ بات بتاتے ہیں تو ان کو منع بھی نہیں کیا جاتا۔ اسلام ہمیں منع کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں ان کے لیے کیا عذاب ہے؟ دیکھیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے لگے۔ یہ دنیا کا عذاب، رسوائی الگ سے ہوئی، فاسق اللہ تعالیٰ نے الگ سے کہا، اور ان کی دوبارہ گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ ان کے لیے دنیا میں دردناک عذاب ہے۔ پھر لوگوں کی جو ہے وہ لعن طعن الگ سے ہے کہ یہ انسان ایسا ہے جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ آخرت میں جو عذاب ہے وہ الگ۔ اگر وہ اسے توبہ نہ کریں
تو آخرت میں بھی عذاب علیم میں مبتلا ہوں گے۔ الفاحشۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ الفاحشۃ کا مطلب ہے زنا، زنا پر بھی بولا جاتا ہے اور تہمت اور چرچے پر بھی، یعنی زنا کی تہمت کسی کے اوپر لگانا یا اس کا چرچا کرنا، بے حیائی پہ بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے تہمت لگانا یا اس کا چرچا کرنا، یہ بھی بے حیائی میں شامل ہے، کیونکہ زنا کی بات کرنا بھی تو بے حیائی ہے۔ زنا کی بات کو پھیلانا اور اس کی بات کو اس طرح بیان کرنا کہ اگلا بندہ جو سنے اس کے ذہن میں اس کا نقشہ کھنچ جائے، اور جب نقشہ کھنچے گا اور جب اس کی بات کی جائے گی تو اس سے نفرت کم ہوتی جائے گی، جب اس سے نفرت کم ہوتی جائے گی تو پھر سمجھیں وہ چیز عام ہوتی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی باتیں کرنے سے ہی منع کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی حد مقرر کی جائے گی، اور پھر اس طرح کی تہمت لگانے سے لوگ باز آ جائیں گے۔ اگر لوگ اپنی مرضی کی حدیں مقرر کریں گے زنا کی اور زنا کے اوپر تہمت لگانے والوں کی، تو پھر وہ جو حد مقرر اپنی مرضی کے اگر سزا مقرر کی جائے گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کے مطابق اس کی حد مقرر کی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس طرح کا زنا کرنے والے لوگ دنیا میں بھی عذاب اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی عذاب اٹھاتے ہیں، دنیا میں بڑی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایڈز کی بیماری دیکھیں زانیوں میں آتی ہے، ایسی بیماری جو لا علاج ہے۔ کیسے لوگوں میں یہ آتی ہے؟ زنا کرنے والے لوگوں میں بہت سی ایسی بیماریاں سننے کو آتی ہیں جو ایسے لوگوں پر مسلط ہوتی ہیں جو زانی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں 80 کوڑے دے کر تمہیں اس گناہ سے بچا لیا، اور ان 80 کوڑوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی شفقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ توبہ کو قبول کر لیا، حد لگنے سے تمہیں پاک کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرے۔